بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے آج کے باب کا نام ہے باب تکثیر الایدی علی الطعام، یعنی کھانے پر ہاتھوں کی کثرت کا بیان۔ ہاتھوں کی کثرت سے مراد یعنی افراد کی کثرت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کافی الثلاثہ وطعام الثلاثہ کافی الاربع، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کا کھانا تین کو اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہے۔ کافی کا مطلب ہے کہ جو تمہارے لیے کافی ہو، یعنی تمہیں غیر سے مستغنی کر دے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو محدثین اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کا کھانا جس سے دو آدمی پیٹ بھر کر کھا سکیں، اس کو تین آدمیوں کو کھلایا جائے تو بطور قناعت یہ تینوں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تینوں کی بھوک ختم ہو جائے گی اور تینوں کو ہی عبادت کے لیے طاقت اور قوت حاصل ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ترغیب ہے کہ آدمی کے پاس کھانا ہو تو صرف اپنے پیٹ بھرنے میں نہ لگے، بلکہ قناعت کے بقدر کھائے اور باقی دوسرے جو بھوکے یا محتاج ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرے اور ان کو کھانا کھلائے۔ تو اس طرح سے باہمی محبت بھی ہوگی اور اسی طرح وہ اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کو اور دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا آٹھ آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ کفا یکفی کفایتن بمعنی کافی ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کھا سکتے ہیں اور اسی طرح دو کا چار، چار کا آٹھ۔ تو اس حدیث میں مکارم اخلاق اور ہمدردی، قناعت کی تعلیم ہے کہ اگر کھانا کم ہو تو آدمی زیادہ ہو جائے تو مذکورہ حساب سے مل جل کر کھا لینا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ تو اس سے پچھلی والی حدیث میں تھا کہ دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ان کو دگنا دگنا بتایا، یعنی دو کا کھانا چار کے لیے کافی، چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اس طرح سے اختلاف اس وجہ سے ہے کہ بعض جو ہے اشخاص اور بعض حالات میں تفاوت ہو جاتا ہے، یعنی فرق آ جاتا ہے۔ تو اس فرق کی بنا پہ یہاں پر بھی تعداد میں فرق ہے، یعنی بعض لوگ بہت زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں تو ان کا دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہوتا ہے، اور بعض احوال ایسے ہوتے ہیں یعنی بعض حالتوں میں بھوک زیادہ ہوتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، اور کبھی بھوک میں کچھ فرق ہوتا ہے تو دو کا جو کھانا ہے وہ چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر افراد زیادہ ہو جائیں تو مسلمان کو چاہیے کہ ان سے گھبرائے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ پر پوری امید رکھے کہ میں دوسروں کو بھی اپنے کھانے میں شامل کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے کھانے میں برکت بھی دے دیں گے، اور اس کے علاوہ وہ تھوڑا کھانا بھی مجھے کفایت کر جائے گا اور مجھے طاقت فراہم کرے گا، اور اخروی ثواب جو ہے وہ تو ہے ہی، یعنی آخرت کا ثواب اس کو بہت زیادہ ملے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب ادب الشرب، یعنی پانی پینے کے آداب، و استحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء، اور برتن سے باہر تین مرتبہ سانس لینے کا استحباب، و کراہت التنفس فی الاناء، اور برتن میں سانس لینے کی کراہیت، و استحباب ادارت الاناء علی الایمن فالایمن بعد المبتدی، اور برتن کو پہلے آدمی کے لینے کے بعد دائیں طرف باری باری گھمانے کا پسندیدہ ہونا۔ عن انس رضی اللہ عنہ
अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यतनफ़्फ़सु फ़ी शराबि सलासन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने की चीज़ पीने के दौरान 3 बार सांस लेते थे, यानी यतनफ़्फ़सु ख़ारिजल इना, यानी बर्तन से बाहर सांस लेते थे। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी किस तरह पीते थे। फरमाया कि 3 बार आप सांस लेते थे। तो 3 बार सांस लेकर पीने के बारे में एक दूसरी रिवायत में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इससे आदमी ज़्यादा सैराब होता है और इसमें प्यास भी बुझ जाती है और बदन को भी सेहत मिलती है और मैदे में भी बड़ी आसानी होती है। तो उलमा ये फरमाते हैं कि पहली बार में थोड़ा, फिर दूसरी बार में इससे कुछ ज़्यादा और फिर तीसरी बार में जितनी प्यास लगी है उतना पी ले। यानी तीसरी बार सबसे आखिरी बारी होगी तो वो जितना, जैसे एक गिलास है तो उसको इख्तिताम तक फिर तीसरी बार में पी ले। तो इससे मालूम हुआ कि एकदम से सारा गट गट करके पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि 3 सांस लेने चाहिए। तो अगर हम इस तरह से पानी पिएंगे तो पानी पीने के साथ साथ सुन्नत भी अदा हो जाएगी, तो हमें इस पानी पीने पर भी सवाब मिलेगा। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तशरबू वाहिदन कशुरबिल बईर वलाकिन इशरबू मसना व सुलास वसम्मू इज़ा अंतुम शरिबतुम वहमदू इज़ा अंतुम रफ़अतुम। रवाहु तिरमिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ही सांस में ऊंट की तरह पानी मत पियो, बल्कि 2-2 और 3-3 सांस में पिया करो। जब पीना शुरू करो तो अल्लाह का नाम लो और जब फारिग हो जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। रफ़अतुम, ये बाब रफ़अ यरफ़अु से है, बाब फ़तह यफ़्तहु से है, यानी किसी चीज़ का उठाना। इस हदीस मुबारक में पानी पीने की सुन्नतें बताई गई कि पानी किस तरह से पिया जाए, पानी पीने से पहले क्या कहा जाए और इख्तिताम में क्या कहा जाए। फरमाया ला तशरबू वाहिदन कशुरबिल बईर, यानी ऊंट की तरह एक सांस में पानी मत पियो, कम अज़ कम 2 सांस लें, यानी पानी के दौरान 2 सांस लेने चाहिए ताकि ऊंट की मुशाबहत लाजिम ना आए। मगर 3 सांस में पीना ये बेहतर और औला है, जैसे कि हमने पिछली हदीस में भी पढ़ा कि 3 सांस में पीना सुन्नत है। बाज़ उलमा 2 सांस से पानी पीने से मुराद ये लेते हैं कि ये दरमियानी 2 सांस है, यानी जब 2 सांस लिए जाएंगे तो 3 सांस में ही पानी पीना होगा। फिर फरमाया वसम्मु इज़ा अंतुम शरिबतुम, यानी जब तुम पीने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। और इसी तरह का एक मज़मून, यानी इसी तरह के अल्फाज जो हैं ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप 3 सांस में पानी पीते हैं और शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाह का नाम लेना और जब पानी ख़त्म हो जाए उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हमें इस हदीस से पानी पीने के आदाब मालूम हुए। वअन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन युतनफ़्फ़स फ़िल इना, यानी यतनफ़्फ़सु फ़ी नफ़्सिल इना। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि बर्तन में सांस लिया जाए, यानी आपकी मुराद ये है कि पीते वक्त खुद बर्तन के अंदर ही सांस लिया जाए, ये मना है। तो अब बर्तन में सांस लेना मना है, तो जब सांस लेना हो तो बर्तन को मुंह से हटाया जाए फिर सांस लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांस बर्तन के अंदर ही सांस लेने से मना फरमाया। फिल इना, इना जो है ये बर्तन को कहते हैं और इसकी जमा आनिया आती है। और एक दूसरी रिवायत में भी है कि आपने पीने की चीज़ों में सांस लेने से मना फरमाया।
پیتے وقت برتن میں سانس لینے کو منع فرمایا گیا تاکہ پانی میں پانی میں یا کوئی بھی جو مشروب ہے اس میں تھوک وغیرہ نہ گر جائے، اور دوسرے شخص کو کراہت بھی محسوس ہوتی ہے اور بسا اوقات منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، تو اب سانس لینے سے پانی میں بھی وہی اسمیل بو جو ہے وہ چلے جائے گی۔ نیز یہ کہ پانی میں سانس لینا جو ہے یہ انسانوں کا نہیں بلکہ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، وہ پانی کے اندر سانس لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض حکیم یعنی طبیب وغیرہ جو ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ برتن میں سانس لینے سے کبھی کبھار سانس کی نالی میں پانی چلا جاتا ہے تو سانس کی گھٹن کا یہ باعث بنتا ہے، یعنی سانس گھٹ جاتا ہے اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نیز اس کے اندر جراثیم بھی داخل ہو جاتے ہیں اور پھر یہی جراثیم پانی کے ذریعے سے ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پانی میں سانس لینے سے یہ بھی خطرہ ہے کہ پانی ناک کی نالیوں میں چلا جائے اور پھر دماغ اور ناک کے پردوں میں ورم کا باعث بن سکتا ہے، تو اس سے بہت ہی مہلک اور خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلبن قد شیب بماء وعن یمینہ اعرابی وعن یسارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فشرب ثم اعطى الاعرابی وقال الایمن فالایمن متفق علیہ شیب ای خلیطہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی میں ملا کر دودھ لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب ایک دیہاتی تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا، پھر دیہاتی کو دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والا مقدم ہے پھر دائیں والا۔ شیبہ یعنی اس کا ترجمہ کیا گیا خولیتا یعنی ملایا ہوا، پانی دودھ کے اندر ملایا گیا تھا، تو جس طرح سے آج کل لسی وغیرہ بن جاتی ہے تو ایسا، کیونکہ اس طرح کرنے سے جو دودھ کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور گرم علاقوں میں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر جو پینا ہے وہ بھی سنت ہے، تو دودھ میں پینے کے لیے پانی پلانا سنت ہے، مگر فروخت کرنے کے لیے دودھ میں پانی پلانا درست نہیں بلکہ یہ منع ہے، حرام ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمن فالایمن، یعنی دائیں والا پھر دائیں والا، تو جو چیز تقسیم کرنی ہوتی ہے تو اسے دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ ایمنو کی جو پیش ہے یعنی اس کے نون پر ایمنو کی نون پر جو پیش ہے تو اس کو پیش پڑھنے سے ترجمہ یہ ہوگا کہ دایاں مقدم ہے اور پھر دایاں، یعنی سب سے پہلے دائیں طرف والے کو پھر اس کے برابر والے کو، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اس شخص کا نمبر آئے گا جو بائیں طرف بیٹھا تھا۔ اور بعض علماء ایمنو یعنی نون پر زبر پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ترجمہ ہوگا کہ پہلے دائیں طرف والے کو دوں گا پھر دائیں طرف والے کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے تقسیم کرنے میں داہنی طرف والے کو مقدم کرنا مستحب ہے، اگرچہ دائیں طرف والا شخص درجے کے لحاظ سے بائیں والے سے کم تر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث کے میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کو مقدم کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کے عدل و انصاف اور آپ کے وصف حق شناسی پر بھی شہادت دیتی ہے کہ آپ نے دائیں طرف سے شروع کرنا تھا، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دائیں طرف میرا معزز صحابی ہے یا کوئی دیہاتی ہے تو آپ نے دائیں طرف ہی سے شروع کیا، جیسے کہ اس دیہاتی کو آپ نے مقدم کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بشراب فشرب منہ وعن یمینہ غلام وعن یسارہ اشیاخ فقال للغلام اتأذن لی ان اعطی هؤلاء فقال الغلام لا واللہ لا اوثر بنصیبی منک احدا فتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی متفق علیہ قولہ تلہ ای وضعہ وہذا الغلام ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہما۔
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پینے کی چیز لائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا اور آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب کچھ بزرگ لوگ تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں ان بڑے لوگوں کو پہلے دے دوں؟ تو اس لڑکے نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں آپ کے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ انہی کے ہاتھ میں دے دیا. فَتَلَّهُ اس کا مطلب ہے یعنی وضعہ یعنی رکھ دیا. اور یہ جو لڑکے تھے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے. تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مجلس میں اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے. ہاں اگر کسی مصلحت کا تقاضا ہو تو دائیں طرف سے والوں سے اجازت لے لیں اور پھر جو ہے اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر بائیں طرف سے شروع کر دیں جیسے کہ اس حدیث میں ہے. تو اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف والے سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بائیں والوں کو دے دوں. حالانکہ پچھلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک دیہاتی صحابی موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو اجازت طلب نہیں کی. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجازت لے کر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیتے تو وہ اپنی حق تلفی سمجھتے. اور ان دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ کی تعریف قلب اسی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجازت نہ لیں. اور یہ جو اب حدیث پڑھی ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور بائیں طرف جو تھے وہ قریش کے سردار لوگ موجود تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اجازت نہ بھی دیں تب بھی ان کو ناگواری نہ ہوگی اور ان بڑے عمر والوں کی تالیف قلوب بھی ہو جائے گی. تو بخلاف پہلی حدیث کے کہ وہاں پر بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے تو ان کی تالیف قلب کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی تھے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر اعتراض یا کچھ دل میں شبہ وغیرہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت دیکھتے اور اس کے مطابق پھر عمل کرتے تھے. بہرحال سنت طریقہ بتایا گیا جیسے ہم نے پانی پینے کی سنتیں پڑھی، کھانے کی سنتیں پڑھی اور یہاں پر تقسیم کرنے کی سنت بھی پڑھی کہ اگر کھانے پینے کی چیز کو تقسیم کیا جائے تو کس طرح سے تقسیم کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ دائیں طرف والوں سے تقسیم کو شروع کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا جس میں ہم نے پینے کے آداب پڑھے اور تقسیم کرنے کے آداب پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.